اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم. سبحان اللہ. منزه عن شريك في محاسنه فجاء غير منقسم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. سبحان اللہ. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. سبحان اللہ. والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد معزز محترم مکرم سامعین حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، یہ عظیم الشان مبارک محفل ربیع الاول شریف میں ان مقدس اوقات میں منعقد ہے، جو وقت اس مبارک محفل کے لیے شایان شان ہے. اس مقدس تقریب کا اہتمام سادات کرام نے کیا، خاص طور پر جناب پیر سید نظر عباس شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی اور سادات کرام مشائخ نظام علماء کرام بڑی تعداد میں جلوہ فرما ہے اور بہت سے بزرگ تشریف لائے اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے وہ اپنے اپنے وقت میں خطاب فرما کر رخصت ہوئے. آخر کو بھی 10 بجے سے ٹائم دیا گیا تھا کہ 10 سے تقریر شروع کروں گا میں، لیکن میری ڈیوٹی سرپرست اعلیٰ نے لگائی کہ آپ نے مجبوری کے باوجود بیٹھنا ہے اور سننا بھی ہے، پھر جو وقت ملے سنانا بھی. ڈسپلن ہوتا ہے تنظیم کا، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. برادران اسلام، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سبحان اللہ. سیدۃ نساء المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء
سلام اللہ علی ابیہا و علیہا. سبحان اللہ. آپ کو ذکر آپ نے علماء سے محققین سے سنا اور منتخب مسائل فضائل انہوں نے آپ کے سامنے بیان فرمائے. مختصر وقت میں میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مرتبے مخلوق میں سب سے بلند ہے. سبحان اللہ. اور کیوں بلند ہے یہ بھی ساتھ ہی عرض کر دیتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مراتب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آستانہ عالیہ فریدیہ پاک پتن شریف سے دیوان مسعود صاحب تشریف لا رہے ہیں. تمام احباب ان کو راستہ دے دیں. آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اس طریقے پر تشریف لے آئیں. عوام اہل سنت کی خدمت میں گزارش ہے کہ دیوان صاحب کو پیر صاحب کو آگے آنے دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. شان اہل بیت، شان اہل بیت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، عوام اہل سنت. پیر دیوان مسعود چشتی صاحب، پیر دیوان مسعود چشتی صاحب. حضرات محترم دیوان مسعود چشتی سجادہ نشین فخر المشائخ فرید القدر شیخ. حاضرین محترم، زیب سجادہ آستانہ عالیہ حضور سید الانبیاء عالی مرتبت پیر طریقت رابر شریعت عزت مآب دیوان احمد مودود مسعود چشتی زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضور سید الانبیاء آپ تشریف لائے. ہم دل کی اتھا کرانوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تمام دوست اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہیں. جب تک سب اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھیں گے تب تک قبلہ شاہ جی حجت الاسلام استاذ العلماء رئیس المتکلمین رئیس المناظرین حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی تب تک میں ان کا بیان شروع نہیں کرواؤں گا جب تک تمام لوگ بیٹھ جائیں. ادب کا تقاضا ہے، سید ہزارہ کی شام جان ہو رہی ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے بیٹھیں. اور میں شاہ جی کے اعلان سے پہلے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 11 ربیع الاول پر مغرب عشاء جامع مسجد یوسف ریحان دار الفیضان میں قبلہ محترم محمد عارف بٹی صاحب ان کی زیر صدارت عظیم الشان محفل انعقاد ہوگی. علامہ مولانا قاری محمد ابراہیم قادری صاحب میزبان ہوں گے. تمام دوستوں کو دعوت. حضرت کے خطبے سے پہلے ایک مرتبہ پھر نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. عظمت و شان خاتون جنت، عظمت و شان خاتون جنت، عظمت و شان خاتون جنت. حضرت دیوان حضور صاحبزادہ قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پیر سید علی حیدر شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں. تمام احباب کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں. پیر سید علی حیدر شاہ صاحب آستانہ عالیہ دائم الحضوری قصوری. لینی ہے
बैठ के पता चला है कि अभी नहीं, थोड़ी देर है, पहुंचने वाले हैं। उनका फोन आया है, अभी पहुंच रहे हैं। तमाम अखबार का शरीफ है। बेटी बैठ रहे हजरत का बयान शुरू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जनाब अल्लाह साहबजादा शेख तरीक़त दीवान अहमद मसूद साहब चिश्ती दरबार आलिया पाक वतन शरीफ आपकी तशरीफ आवरी और इस्तक़बाल हम उनकी खिदमत में मरहबा कहते हैं और आने वाले सादात का भी और मशाइख़ इज़ाम का भी इस्तक़बाल करेंगे इंशाअल्लाह। और मसला भी थोड़ा सा आपकी खिदमत में अभी अर्ज़ किए देता हूँ कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम अपने मर्तबे के लिहाज से मखलूक से बहुत ही बुलंद है। अल्लाह के बाद मखलूक में अल्लाह खालिक है, वाजिबुल वजूद है, लेकिन उसकी मखलूक में सबसे बुलंद रुतबा अल्लाह के नबी। और वक्त के इख्तिसार के पेश नज़र मैं कोई सवाल जवाब कायम नहीं करूँगा और ना ही बड़ी तारीफ़ात में जाऊँगा। सिर्फ ये बात अर्ज करता हूँ कि ये मरातिब क्यों बुलंद है, उनको ये दर्जा क्यों मिला हुआ है। इस 100 बातों की एक बात है, इस वजह से मिला हुआ है कि मर्तबे हैं सारे अल्लाह के और उसी के पास हैं, और जो अल्लाह के सबसे करीब होता है मखलूक से वो बुलंद हो जाता है। लिहाजा कोई मसला झगड़े वाला है ही नहीं। अल्लाह ताला के करीब नबी होते हैं, कितने करीब होते हैं, इतने करीब कि अल्लाह से उनका बराह रास्त डायरेक्ट राब्ता होता है। दरमियान में कोई भी नहीं होता। अल्लाह अपने नबियों से बात करता है, अल्लाह अपने नबियों से बात करता है, ये अकीदा कतई है, कोई शक नहीं। नबी होता ही वो है जिसका बराह रास्त अल्लाह से राब्ता हो। बाकी हिकमत किताब अल्लाह कभी वास्ते से वही भेजता है, मलाइका के वास्ते से भेजता है, कभी मिंबराए हिजाब कलाम करता है, जो आप उलमा लोग बहुत मजमे में बैठे हुए आप जानते हैं बातों। मा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाब औ युरसिल रसूलन फयूहिया बिइज़्निही मा यशा। अल्लाह की मर्जी है, लेकिन ये कतई अकीदा है कि हर नबी का अल्लाह से बराह रास्त राब्ता होता है। अंबिया इसलिए बुलंद होते हैं, झगड़ने की बात नहीं, कोई फिरका न बनाए इस पर। अंबिया बुलंद क्यों होते हैं, किस लिए होते भी हैं, ये नहीं होते, ये झगड़े की बात नहीं। अल्लाह ही बुलंद है, पर ये अल्लाह बुलंद के सबसे करीब होते हैं, वजह से बुलंद होते हैं। और बुजुर्गों ने ये लिखा कि जहां अंबियाए किराम के कमालात की इंतहा होती है, वहां से रसूल इज़ाम के कमालात की इब्तिदा होती है, और जहां सारे रसूलों के कमालात की इंतहा होती है,
وہاں سے سید عالم کے کمالات کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ واہ 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 واہ۔ آپ میں سے جو حضرات بولنا چاہیں، میرے پاس صرف 15 منٹ ہے تقریر کی، تو کوئی بھی سننا چاہے اور مجھے بھی آواز اپنی سنانا چاہے تو جلدی بول لیں، کیونکہ تیاری میں ٹائم نہیں لگے گا۔ 15 منٹ بعد میں تقریر ختم کر دوں گا۔ انبیاء کرام رسول اعظام سب سے بلند رتبہ ہے، اور کیوں ہے وجہ میں نے پھر کر دیتا ہوں تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اب اگر اس پر حاشیہ آرائی کروں میں تو گھنٹوں میں کروں، جو ٹائم نہیں۔ لہذا یہ صاحب بزرگ بیٹھے ہیں، عالم دین ہیں، دستار، ان سے جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بڑی وجیح شخصیت ہے، لیکن تھوڑے ہٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں کوئی تقریباً ایک اتنی جگہ بچتی ہے، ادھر بھی بچتی ہے۔ کیوں بچتی ہے؟ کوئی بھی وجیح آدمی بیٹھا ہو نا، دوسرا بندہ تھوڑا ہٹ کے بیٹھتا ہے، کیوں کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا گھٹنا ان سے لگ جائے تو ٹھیک نہیں۔ ادب اور ہر ایک اپنے آپ کو کسی وجیح کے قریب بیٹھنے لائق نہیں سمجھتا، اور کوئی باوجہ ہر ایک کو اپنے پاس بٹھاتا بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کی کیا عزت ہے، اب کیا بتاؤں کہ وہ جسے پاس بٹھائے کیا اس کے لیے جلسے کرنے پڑیں گے کہ اس کی کتنی عزت ہے۔ محبت سے زور سے کہیں سبحان اللہ۔ کانا شریف والوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کیسی تقریر سنتے ہیں، لیکن میں ایسی ہی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ اللہ رب العزت ہے، عظمت، کبریائی، عزت سب کچھ اس کی اپنی ہے، اس کو کسی نے دی نہیں، اور وہ ہے بھی ایسا کہ کوئی عزت نہ بھی کرے اس کی تو اس کے عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ عزت کرانے میں نہ کوئی نام جتانے میں، بس ایسا ہی ہے۔ وہ بلند ہے، ہماری عزتوں میں فرق آ جاتا ہے، ذرا سا نام نیچا ہو گیا تو ہماری عزت میں فرق پڑ گیا، وہ سارے جہان دشمنی کیا کرے اس کی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایسے ہی ہے، اور ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ کیوں کہ ہمیں فرق پڑتا ہے نا، کیونکہ بندے ہیں، اسے نہیں پڑتا اس لیے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میری اپیل ہے کہ نعرہ بھی مختصر لگائیں، وقت نہیں میرے پاس، مسئلہ کرنے دینے دیں۔ جی ہاں، میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ عظیم ہے، اس کی شان بلند ہے، اور اس بارے میں کسی مسلمان کو شک نہیں کہ رسول اعظام عزت والے ہیں، انبیاء عزت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شانوں کے مظہر ہیں، خدا کی ذات و صفات کے مظہر ہیں، اور ان کے کمال میں کیسے شک ہو سکتا ہے جو خدا کے وجود کی دلیل ہے، وہ برہان ہے رب کی، ان میں کوئی کمی ہو تو ان میں کمی نہیں ہوگی، بنانے والے پر عارف لائے گا کہ جس سے اپنے شاہکار بھی کامل تیار نہ ہو اس کی قدرت کیسی ہے، لہذا
جن کا وجود رب کی حجت بن کے آیا ہے وہ اپنے خلق میں بھی کامل ہے، اپنے خلق میں بھی کامل ہے۔ اس پہ محدثین کے اقوال ہیں، عبارتیں ہیں، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں، میں نے ان کا اشارہ کر دیا آپ کا ساتھ ساتھ۔ گرامی قدر حضرات، یہ پوری بات میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے، حقیقت عرض کر دی۔ اب اگلی بات سن لو کہ رسول تو جمع ہے نا رسول کی، تو وہ تو سینکڑوں ہیں، انبیاء ہیں تو ہزاروں میں، لاکھ سے بھی اوپر، لیکن اور قریب کرتے ہوئے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، عظمت و عزت والا، اور عزت و عظمت میں شریعت میں بعد الہ کے جس کی عزت بتائی وہ جناب محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس بات میں جو شک کرے وہ بارڈر کراس کر جائے گا، اور کوئی حالت نہیں اس کی، ٹھیک ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ مسلمان تو سب جانتے ہیں، جو اس بات کو نہیں جانتے یا جانتے بوجھ کے پھر تجاوز سے کام لیتے ہیں، اللہ نے ان کا نام منافق رکھا ہے۔ یہ قرآن میں آیا، ہم نے کوئی فتویٰ نہیں دی، اور معافی دینا ہمیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا فتویٰ ہے، منو یا نہ منو، ہماری اپنی بات، ٹھیک ہے؟ فتویٰ رب نے دیا ہے، جو میرے حبیب کی عزت نہ جانے وہ کون ہے؟ منافق ہے، منافق، اگر بار نہ ہو تو کہہ دیں، بوجھ لگے تو میں ہی کہہ دیتا ہوں دوبارہ، منافق ہے، منافق ہے، نہ جانے وہ کون ہے؟ منافق، میں نے فتویٰ نہیں دیا، مجھے بخشنا بس۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو آپ تو مومن ہیں، آپ جانتے ہیں، لہذا زیادہ تاکید کی ضرورت نہیں۔ قاضی صاحب کی بنا فرماتے ہیں اور منکر کو نہ ہو تو تاکید نہ کرو، تو آپ منکر نہیں، لہذا زیادہ تاکید کی ضرورت نہیں، آپ ماننے والے، بس بیان کر دیا، اچھا لگے تو قبول کر لو۔ حضور سب سے زیادہ عزت والے ہیں، بس بعد خدا کے، بعد الہ کے آپ ہیں، بعد الہ کے آپ ہیں، عزت میں بھی بعد الہ کے آپ ہیں، عظمت میں بھی بعد الہ کے آپ ہیں، علم میں بھی بعد الہ کے آپ ہیں، اختیار میں بھی بعد الہ کے وہ احکم الحاکمین ہے، اور احکم الحاکمین کا یہ نائب مطلق ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یہ مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم آئے ہیں حضرت خاتون جنت کی عزت بتانے کے لیے، اور جس قوم کو حضور کی عزت کا ہی پتہ نہ ہو وہ کیا جانے گا فاطمہ الزہرا کی عزت۔ واہ واہ واہ، ان کو جو بھائی کہتے ہوں، اہل بیت تو بھتیجے ہی لگتے ہیں نا پھر ان کے، لہذا پہلے اس مقام پر تحقیق کی ضرورت ہے، پھر اگلے کے مقام کی تحقیق ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس قوم میں یہ مرض ہو، کیوں کہ بھائی کہنے سے پتہ ہوتا ہے کیا ہے، وہ شریک بن جاتا ہے، بھائی شریک ہوتے ہیں نا۔ قرآن کہتا ہے إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم إلى بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم۔ تو آپ تو نبوت کے خلطاء بننے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نہیں، بس آپ کے ارد گرد محلے میں ہی، اور رہنا ہے، سماج ہے، کر کچھ نہیں سکتے ہم۔ کوئی ہمارے منہ پہ بھی کوئی بات کہہ دے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سماج ہے،
بھی غلط بات کہہ دے, کسی بھی گستاخ کا نام لے دے, کوئی بھی بات حق دے, ہم مجبور ہیں, کیوں؟ سماج ہے. تو ہم بھی متمدن جانور ہیں, وحشی نہیں ہیں, لہذا کوئی بھی بات ہو قبول کر لیتے, اتنا کہ کہہ دے, لیکن دلیل سے رد ضرور کریں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا حق ہے, لیکن ہے متمدن, ہم بھی وحشی جانور نہیں ہیں. تو سنو, سمجھ صرف ان کو آئے گی جن کو مقام رسالت کی سمجھ ہو, اور جسے سمجھ نہیں, میں معذور ہوں. میں یہ کہنے میں حق رکھتا ہوں کہ جسے مقام رسالت سمجھ نہ آئے نا, اسے مقام فاطمہ سمجھ آئے نہیں. بنیاد ہی نہیں ہے, کیا سمجھے گا وہ پھر؟ اور اگر مقام رسالت سمجھ آتا ہے پھر لمبے بیان کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کیوں کہ جب رسول سب سے عزت والے ہوں بعد خدا کے, اور وہ یہ فرمائیں کہ یہ میرے جسم ہے, یہ میں ہوں تمہارے سامنے, اور میرے جسم میں جگر کے بمنزل ہے. اللہ کے حبیب جو کلمات فرماتے ہیں نا, افصح العرب والعجم, ان سے زیادہ برمحل اور صدق والا کلام کون کر سکتا ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی, سید صاحب نعرہ ہو جی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جانشین حضرت دائم الحضوری سرکار سید علی حیدر شاہ صاحب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آستانہ علی دائم الحضوری. بات ختم ہو گئی جی, خلاصہ ہو گیا, خلاصہ ہو گیا بھائی بات کا کہ حضور افضل الخلق ہیں, حضور افضل الخلق ہیں, حضور افضل الخلق ہیں. یہ قطعی عقیدہ ہے, میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. قطعی کو سمجھتے ہیں نا, یقینی, ظنی عقیدہ نہیں ہے یہ, ایک قطعی عقیدہ ہے. حضور افضل الخلق ہے, اور جو افضل الخلق ہے نا, جو کہتے ہیں میرا جو تخلیق ہوئی ہے نا, تو میرے وجود میں فاطمہ کی حیثیت ایسی ہے جیسے جسم میں جگر ہوتا ہے. ایسے سبحان اللہ جو کہہ رہے ہو تو آپ کے دماغ میں یہ بات اترنے والی نہیں لگتی مجھے. چلو نہ اترے, ہم کیا کہیں گے, ہم تو ابلاغ ذمہ ہے نا, اتارنا ہمارے ذمہ نہیں اس کے ہے, ہمارے ذمہ صرف ابلاغ ہے, وہ کر رہے ہیں. دوستو, حضور ہے افضل الخلق, اور افضل الخلق دیگر فرما رہے ہیں. بدعتن کہا, بخاری کی روایت میں مسور بن مخرمہ راوی ہیں اول درجے میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سند کے ساتھ کیا فرما رہے ہیں کہ افضل الخلق فرما رہے ہیں جگر کے بمنزلے ہیں. بدعتن کا ترجمہ شیخ محقق کا سن لو, اشیاءۃ العباد شرح مشکات سے اور فاضل بریلوی کے خطبات رضویہ سے. وَعَلَى فِلْزَةِ قَبِدِ خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ, خیر الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا. سبحان اللہ. یا رحمت اللہ علیہ کا خطبہ پڑھتے رہتے ہیں آپ, خطبات رضویہ میں یہ لفظ لکھے ہیں. بدعتن کا مصداق سے سمجھنا چاہیے, اس سے سمجھ گیا جائے. پارہ جگر, یہ ترجمہ اشرف العلماء فارسی لفظوں میں یہ کہا, پارہ جگر, یہ ترجمہ کرے. بدعتن یعنی مطلق حصہ نہیں فرمایا,
اس کا تعین محدثین فرمانے پا رہے جگر. اور یہ علاقہ بڑے علماء کا علاقہ ہے, بزرگوں کا. میں ذکر کرتا تو بڑا ٹائم لگ جاتا, لیکن آپ جانتے ہیں حکیم بھی طبیب بھی اس علاقے میں رہتے ہیں. ان سے پوچھو کہ اعضاء بدن میں بہت سے ہوتے ہیں مگر جگر میں مدار حیات ہے. جگر پہ مدار حیات ہے, زندگی کا دار و مدار ہے. تو رسول پاک نے ان کو ایسا کوئی حصہ نہیں فرمایا جسم کا جو الگ بھی ہو جاتا ہو تو جسم برقرار رہتا ہو. ناخن اتر جاتے ہیں, حجامت ہو تو زلف اتر جاتی ہے, پھر بھی جسم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا عضو نہیں فرمایا, وہ عضو فرمایا جو مدار حیات ہے. جگر نہ رہے تو انسان رہتا نہیں. فرمایا سمجھ لو فاطمہ محمد کی جان. سبحان اللہ. یہ فرمایا سبحان اللہ. یہی سمجھ رہے ہیں. اب وہ جسم پاک ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. وہ جسم مقدس پاک ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. کانا شریف والوں مجھے معافی دے دینا, میں چونکہ اسی طرح تقریر کرتا ہوں نا. آج نہیں سکھاؤ گے طرز مجھے. میں دوپہروں میں بھی تقریر کرتا ہوں تو لوگ بات کرتے ہیں مجھ سے, آپ کے بولنے کی پتہ نہیں کیا قیمت لگتی ہے. اس کو دیکھ کر غصہ کر رہے ہیں کہ وہ تو آپ کو مل رہے ہیں, ہمیں نہیں. بولے آپ سبحان اللہ. یہ فاطمہ الزہرا کے نام کے پہلے حرف کی بخشیش ہے, آپ پر حلال ہے, رکھ دیجیے, لیکن زور سے بولیے. آپ ہی بہت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کس مقام پہ بات کر رہا ہوں, کس کی بات کر رہا ہوں. تعلق ہو تو بندہ بول پڑتا ہے. بس یہی بات کہنی تھی آپ سے کہ حضور اتنے پاک ہیں کہ بخاری اٹھا کے دیکھو, خصائص خمسہ کی حدیث, جو علت لیل ارض مسجدا وطہورا, یہ میری عزت ہے, میری وجہ سے رب نے ساری زمین کو پاک کر دیا اور مسجد بنا دیا. مٹی اتنی پاک کی کہ کوئی حدث اور جرم تمہیں لاحق ہو, پانی نہ ملے تو مٹی سے مس کر لو گے تو پاک ہو جاؤ. جس نبی کے قدم نے مٹی پاک کر دی, جس کے ہاتھوں نے 1500 صحابہ کو حدیبیہ میں یہ سند دے دی, آج جنہوں نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے ایک لمحے کے لیے بھی ان میں سے کوئی دوزخ نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. جو ہاتھ رکھ دے وہ جو پاک ہو جائے, مٹی زمین کے نیچے آئے پاک, اور جس کو جگر کہیں اس میں ابھی بھی کوئی گنجائش رہ گئی ہے, جس پر 15ویں صدی میں بھی لوگ بک 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 کریں گے. کہتے ہیں جی یہ بھی مسئلہ ہے, ایسے مسئلے کرنے والوں پر زمین آسمان کی لعنت ہو. بے شک. نہ وہ حضور کی طہارت کو سمجھ سکتے ہیں, نہ حضور کے جگر کی طہارت کو سمجھ سکتے ہیں. ایسے لوگوں کو تو میں انسان نہیں سمجھتا کہ انسان میں بھی اتنی بات ہوتی ہے کہ اگر وہ نرا انسان ہو نا اور ایک معاشرے میں رہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھے لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں. کس منہ سے تم خود کو صاحب علم کہتے ہو؟ یہ اگر علم ہے تو جہالت کس کا نام ہے؟
جس ہستی کے قدم کے نیچے مٹی آئے تو مٹی پاک، سبحان اللہ، مشرک آئے تو اس کو توحید مل جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ دست کرم چھو جائے تو دوزخ حرام ہو جائے۔ سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امت تو خیر امت مانتے ہو، کتاب کو تو ساری کتب کی جان مانتے ہو، وقت کو بھی سارے ضبطوں سے بہتر مانتے ہو، اور اس بارے میں تمہیں بھول لگی ہوئی ہے کہ اور سارے انتخاب تو رب نے لاجواب کیے ہیں، مگر اولاد یوں ہی سی دے دی ہے، دینی ہی تھی نا۔ میں نے کہا ازواج چنی بے مثل، اچھی بولو ابھی سن لیا نا مسئلہ آپ نے قاضی صاحب کی بلا سے، بھائی ازواج میں مثل چنی، حالانکہ ان کو طلاق سے جدا بھی کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ ان میں تو تبدیلی بھی ہو سکتی ہے اور بیٹی میں تو تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی، واہ 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 واہ، کیا پھر بھی ایسی ہیں ویسی ہیں یہ بات ہو سکتی ہے، ہمیں تعویلیں سنا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو مجبوری کیا ہے تعویلوں میں؟ او ملونو، کیا مجبوری ہے تمہیں؟ کہتے مجبوری ایسیوں سے مقابلہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا گھر میں بیٹھے رہو، گھر میں بیٹھے رہو، نہیں ہو سکتا تم سے تو تمہاری نیچے کس نے لگائی؟ دفع ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ گھر میں، پہلے شیعہ تم نے روکے ہوئے۔ واہ جی ماشاء اللہ ناچنا جانے آنگن کے سبحان اللہ، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، آنے دو جس شیعہ کو عرفان مشہدی سچ چلے گا سینے سے، اس کو جواب دے رہے ہیں۔ میں کہ اس کو جواب دیتے ہوئے بھی جو سیدہ کی توہین کرے وہ مسلمان کا بچہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابہ کی عزت کی آڑ بنا کر بھی سیدہ پر کوئی بندہ نامناسب کلمہ نہیں بول سکتا، سبحان اللہ، اور سیدہ کی عزت پاک کی آڑ بنا کر کوئی شخص صحابہ کرام پر بھی زبان تان دراز نہیں کر سکتا، اور یہ ڈھنگ جن کو آتا ہے ان کو مولانا محمد عمر اچھلوی کہتے تھے، ان کو علامہ عنایت اللہ سانگلہ ہیل کہتے تھے، ان کو شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی کہتے تھے، ان کو محدث اعظم مولانا محمد سردار احمد کہتے تھے۔ تمہیں نہیں آتا تو دفع ہو جاؤ، تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے۔ ہم ان کی ادب میں بھی ان کی توہین نہیں کر سکتے، ان کے ادب میں بھی ان کی توہین نہیں کر سکتے، کیوں؟ سیدہ و منزلہ جگر ہے اور صدیق و فاروق و منزلہ بصر و سما ہے، بصر و سما کے خلاف ہے نام ان کے جگر۔